کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے عنوان کی طرف آؤں، اپنے نہایت قابل احترام اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ جنہوں نے وقت کی نزاکت کا ادراک رکھتے ہوئے نہایت اہم موضوع کا انتخاب کیا۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کا یہ سونہری سبق نہ صرف اسلامی معاشرے کا ایک اہم ستون ہے بلکہ اس آفاقی دستگاہ میں ہی بقا کا راز بھی ہے۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں نوزائیدہ بچیوں کو زندہ دلگور کرنے کا رواج عام تھا۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ان جاہلانہ رواج کا خاتمہ کیا بلکہ مرد اور زن کے درمیان مساوات یعنی برابری کا لازوال پیغام دیا۔ روزمرہ کی بنیاد پر معاشرتی، قبائلی، لسانی اور خاندانی فرق کو دفنا کر محمود اور یاد کا ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عملی مظاہرہ یعنی نماز بنجگانہ کا حکم، امیروں کے مال میں سے غریبوں کا حصہ یعنی زکوٰۃ کا حکم اور حجۃ الوداع کے موقع پر گورے اور کالے، عربی اور اجمی، لمبے اور چھوٹے کے درمیان فرق کو مٹانے اور برابری کی مساوات قائم کر رکھنے کا وہ لازوال پیغام دیا جس کی اطاعت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کا محور و مقصد ہے۔ جناب صدر، دوسری طرف مادی ترقی کے اس دور میں انسانی اخلاق کی تنزلی کی بنیادی وجہ معاشرت میں برابری کا ادب دستیاب ہونا ہے۔ اسرائیلی فلسطینی کو اپنے جیسا انسان ماننے کو تیار نہیں، کشمیری، عراقی اور افغانی انسانوں کے لہو کا رنگ اور سامراجی انسانوں کے لہو کا رنگ اور۔ یہ میں نہیں کہتی کہ زمینی حقائق گواہ ہے کہ تمام ناانصافیاں نہ صرف جاری و ساری ہے بلکہ اسلام فوبیا میں مبتلا قوت مفاد اور مصلحت کے لبادے اور ہے۔ ان شیطانی نظریات پر نہ صرف عمل پہ رہا ہے بلکہ اسلام دشمن میں اسلام اور انسانیت کے بنیادی درس یعنی مساوات کو فراموش کر بیٹھے ہیں، جس کی وجہ سے بظاہر ترقی یافتہ معاشرہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف گامزن ہے۔ اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گی۔ منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی، حرم پاک بھی، اللہ قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی، ہوتے جو مسلمان بھی ایک تھے۔